يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، کہ دین اسلام کی جو معرفت ہے اس کے جو ارکان ہیں ان میں پہلا رکن سب سے اول وہ ہے شہادتین کا اقرار اور اعتراف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ شہادتین کا اعتراف کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اسی کی وہ آگے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہی ادلہ میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وقولہ تعالی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اللہ اکبر کبھی۔ ترجمہ آپ اس کا جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کلمہ مشترک ہے کہ عبادت اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان بات مشترک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مشترک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت تو بتلاتی ہے کہ وہ توحید میں اسلام کے منہج پر نہیں تھے، بلکہ ان کے اعمال میں شرک رچا بچا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا، یہود توحید کے وہ بھی مدعی ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عیسائی حضرات تثلیث ماننے کے باوجود وہ تین کو ایک ہی کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ تین کو ایک ہی کہتے ہیں، گویا اللہ رب العزت کو ایک کہنے میں ان کے درمیان بھی کوئی شک نہیں۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ روح القدس کو اور اللہ رب العزت کو اور عیسیٰ علیہ السلام اقنوم ثلاثہ مانتے ہیں۔ یہ تین وجود ہیں، یہ تین وجود وہ کہتے ہیں قدیم ہیں، اور یہ تین ایک ہیں، اور یہ تینوں ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، اس میں اگرچہ وہ یعنی تحریف کرتے ہیں اور عقیدہ انہوں نے یہ بنا لیا ہے، مگر اصل میں یہ عقیدہ جو بنایا تھا وہ سینٹ پال نے بنایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم، کہ اس کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب، جو میرا اور تمہارا یہ ہے صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی۔ یہودیت میں بھی وہ توحید کے قائل تھے، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے جس طرح زرتشت ہیں
یا ہندو ہیں وہ تعدد الہ کے قائل تھے، یا ایک دو الہ کے قائل تھے، جس طرح زرتشت وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جو خیر کے امور کا والی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو شر کے امور کا والی ہے، یعنی دو الہ وہ مانتے ہیں۔ یہودی اسی طرح دو الہ نہیں کہتے، کہتے ایک ہی الہ ہے، الہ ایک ہے، لیکن عبادت کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے درمیان اختلاف یعنی غلطی تھی ان کی، اور اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے یہ فرما دیں، کہہ دیں آؤ اس کلمے پر جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، خواہ وہ بات فرشتہ ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو شیئا کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ جب نبی یا فرشتہ اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہے تو پھر کسی اور کا کیا مقام ہے یا کیا حیثیت ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں شریک سمجھا جائے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معروف ہے، جامع ترمذی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جس وقت مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے تو ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، سونے کی سلیب تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی یہ وسن کب اتارو گے؟ یہ وسن کب اتارو گے؟ اتار پھینکو اس کو۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار کے پھینک دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے آپ کی زبان اقدس سے ہمارے بارے میں کہ ہم اپنے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے۔ ہاں، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے رہبان اور تمہارے عالم راہب جو کہتے تھے اور جس سے روکتے تھے، کیا ان کے روکنے اور ان کے کرنے کی تم پوری تعمیل نہیں کرتے تھے؟ اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا روکنا دراصل اللہ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ہی روکنا ہے؟ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، فرمانے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ جن کو وہ حلال کہتے تھے اس کو ہم حلال جانتے، اور جس کو وہ حرام کہتے اس کو ہم حرام جانتے۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے ان کو۔ تو رب یہی نہیں کہ کسی کو پروردگار مانا جائے، پرورش کرنے والا، خالق مانا جائے، نہیں، جس کی اللہ کے علاوہ حلت و حرمت میں اطاعت کی جائے وہ اس کو بھی قرآن مجید کی اس اصطلاح میں اس عمل کے مرتکب کو کیا کہیں گے کہ یہ کس کا ہے؟ اپنے احبار اور رہبان کو رب ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ صورت بڑی ہی خطرناک اور خوفناک ہے۔ وہی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہی کیفیت ہمارے اس امت میں بھی پائی گئی، ہمارے علماء بھی، فقہاء بھی، اور ہمارے اس امت کے پیر اور مرشد، وہ بھی جو کہتے ہیں ہم اس آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر تم منہ موڑ لیتے ہو تو یہ کہو اشہدو، کیا ہے؟ فقول اشہدو. ہاں اللہ اکبر. پھر تم یہ کہو کہ گواہ رہو بأننا مسلمون، ہم مسلمان. تم نہیں مانتے نہ مانو، نہیں تسلیم کرتے نہ تسلیم کرو. میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں. نبی سب سے پہلے جس بات کا داعی ہوتا ہے اس کا پر عامل بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نبی داعی ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو. اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا کیا سورۃ الانعام میں، قرآن مجید میں اور جگہ بھی یہی اسلوب ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کوئی مانے یا نہ مانے میں پہلے مانتا ہوں. کوئی عمل کرے یا نہ کرے میں پہلے عمل کرتا ہوں. نبی جو دعوت دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا والذین جاؤ بالصدق وصدق بہ. والذین جاؤ بالصدق، جو صدق لے کے آئے اور صدق کی تصدیق کی. صدق، تصدیق کے کیا معنی؟ عمل کیا اور اس پر عامل بھی ہیں. یعنی وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں یہی بات فرمائی. یہ اگر منہ موڑ لے نہ مانے یہ بات کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے تو آپ فرما دیں کہ گواہ رہو ہم سب سے پہلے اس بات کو، اس دعوت کو ماننے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. اور یہ دعوت آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور دوسرے مقام پر کیسے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. واجتنبوا الطاغوت کے لفظ ہے وہاں. یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت سے بچو. ایک بات عرض کروں، علامہ راغب نے بھی اور علامہ فیروز آبادی نے بھی، صاحب قاموس، ان کی کتاب ہے تمجیز و ذوی تمجیز، یہی نام ہے تقریباً. اور یہ مفردات القرآن میں ان دونوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اجتناب کا لفظ زیادہ فصیح ہے اترک سے. اترک، ترک چھوڑ دینا، چھوڑ دینے سے زیادہ فصیح ہے اجتناب کا لفظ. اس سے ان متجددین کی جہالت نمایاں ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کہیں بھی شراب کی ممانت نہیں ہے. متجددین کہتے ہیں قرآن میں بچنے کا حکم دیا ہے، ممانت تو نہیں ہے نا، چھوڑ دینے کا حکم تو نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ فتروں کو چھوڑ دو. یہ ان کی بات ہی گویا کہ ان کی بے خبری اور جہالت کی دلیل ہے. کیونکہ ائمہ لغت نے کہا ہے کہ وجتنبوا یہ زیادہ فصیح ہے کس سے؟ واترکوا سے. گویا وجتنبوا کے معنی کیا ہے؟ لا تقربوا. جس طرح آدم علیہ السلام سے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، قریب بھی نہ جاؤ. وہ اجتناب کے معنی کیا ہے؟ کہ تم قریب بھی نہ جاؤ، اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ اکبر. واجتنبوا الطاغوت. آگے فرمایا ودلیل شہادت اللہ ان محمد رسول اللہ. وہ دلیل اس کی کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بلکہ اس سے بھی زیادہ صریح جو بات ہے اللہ ذو الجلال نے فرمائی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس آیت سے زیادہ صریح ہے یہ کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے لیے رسول بنایا. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم.
لوگوں تمہارے پاس تمہارے ہی قسم میں سے، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ہم جنس میں رسول بنا کے ہم نے بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں چیز تکلیف دیتی ہے، پشیمان کرتی ہے، یہ میرے اس نبی پر عزیز علیہ بہت گراں گزرتی، بھاری گزرتی، ناگوار گزرتی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، وہ بہت تمہارے لیے حریص ہے، کس بارے میں؟ کہ تم ایمان لے آؤ۔ حریص کس بارے میں ہے؟ کہ تم ایمان لائے آؤ، یہ حریص۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے کتنی کوشش کی کہ اس کے مرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، تاکہ قیامت کے دن میں گواہی تو دوں، اللہ کے ساتھ بات تو کرو کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے اقرار کر لیا تھا توحید کا زبان سے، لیکن ابو طالب نے نہیں مانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، میری مثال تو اس طرح ہے جیسے آگ کے الاؤ میں پتنگے گر رہے ہوں، پتنگے، تمہاری کیفیت بھی یہی ہے، اور میں تم کو تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، بچ جاؤ جہنم سے، بچ جاؤ جہنم سے، لیکن تم پھر بھی اس میں گرے جا رہے ہو، پھر بھی اس میں گرے جا رہے ہو۔ حریص علیکم، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اسی غم میں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ میں رات دن ان کو واعظ کرتا ہوں، رات دن سمجھاتا ہوں، رات دن تبلیغ کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغے مقرر نہیں کیے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں، دعوت دے دیں، آگے نہیں مانتے تو حساب ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا رسول من انفسکم، تمہارے ہی نفوس میں، تمہارے ہی رشتہ داروں میں، تمہارے ہی عزیزوں میں، بعض اس کو من انفسکم کی بجائے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ تم میں سے جو نفیس ہیں، تم میں سے جو نفیس ہیں، ان نفیس لوگوں میں سے نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ ایک تعویل ہے جو بعض حضرات نے اختیار کی ہے، لیکن یہ صحیح تعویل نہیں، صحیح معنی یہ ہے، گو مانوی طور پر یہ درست ہے، اس لیے کہ جتنے خیر کے وہاں اس وقت دور لوگ تھے، جتنے بھی، ان تمام میں سے زیادہ خیر کے حامل، بھلائی، صدق، صفائی میں، سچائی اور امانت اور دیانت میں سب سے سبقت لیے ہوئے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ معروف واقعہ ہے، جس طرح کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض العنف میں لکھا ہے کہ جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے نبی علیہ السلام کا، تو اس نکاح کے موقع پر ابو طالب نے ایک بات کہی، ابو طالب نے یہ بات پورے قریش کے مجمع میں فرمائی، کہی کہ ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ لا یعادن به فتى من قریش الا رجح به شرفا وفضلا ونبلا واما المال فانه ذل زائل۔ سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یعادن به فتى من قریش، قریش کا کوئی بھی جوان ان کے مقابلے میں نہیں، کوئی قریشی، شرفا و فضلا و نبلا، شرف میں، عقل مندی میں، شرافت اور امانت میں کوئی بھی ان کا مد مقابل نہیں، سب خاموش ہیں۔ وہ لوگ جو گھاٹ پر جانور کے پانی پہلے اور بعد میں پینے پلانے پر بھیڑ جاتے تھے، لڑ جاتے تھے، وہ ابو طالب کے اس چیلنج کو قبول نہ کر پائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تم کون ہوتے ہو اپنے بھتیجے کی اتنی تعریف کرنے والے، ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، وہ بھی بڑے شریف ہیں، وہ بھی بڑے اچھے ہیں، نہیں، خاموش رہے، سب سرنگون۔ صرف ایک بات آخری، الا عوام المال،
ہاں مال نہیں ہے میرے بھتیجے کے پاس، مال نہیں ہے، لیکن ایک تاریخی جملہ کہہ گئے فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، کہ یہ مال تو ڈھلتا سایہ ہے، یہ آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس، جیسے سایہ ایک جگہ نہیں رہتا اسی طرح مال بھی ایک جگہ نہیں رہتا۔ باپ امیر ترین ہوتا ہے، وقت آتا ہے کہ اسی باپ کے بیٹے جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، وہ فقیر اور بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ دنیا بآل خیش تراہم نمی کنت، آتش اما نمے دہد آتش پرسترا، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں، اس دنیا نے کسی سے کیسے وفات نہیں کی، حتیٰ کہ آتش پرست جو ہیں، آتش نے آتش پرستوں کو بھی پناہ نہیں دی، آتش نے آتش پرستوں کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میری پرستی کر رہے ہیں، یہ مجھے الہ مان رہے ہیں، میں ان کو تو کچھ نہ کہوں، لیکن نہیں، یہ دنیا بھی بے وفا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں وہ سب بے وفا ہیں۔ وفا نبھانے والے آخر تک وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی، جس نے خود فرمایا وتوکل علی اللہ علی الحی الذی لا یموت، اس پر توکل کرو جو زندہ ہے جو مرنے والا نہیں۔ اس پر کیا توکل، کیا بھروسہ جو مرنے والا ہے، کل ساتھ چھوڑنے والا ہے، پھر توکل کس پر؟ پھر توکل کے لیے کوئی اور ڈھونڈیں گے؟ نہیں، اس پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، حی لا یموت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ ذوالجلال کی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کے بارے میں انہیں کوئی اشکال نہیں تھا کہ یہ نبی صادق ہے، امین ہے یا اچھا ہے، ان کے تمام اوصاف کے بارے میں انہیں اعتراف تھا، لیکن انہیں اعتراض یہ تھا کہ یہ جو بات کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ ذوالجلال نے انسان پر قرآن نازل کر دیا، ایک اعتراض تو ان کا یہ تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ دو اعتراض تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ تبھی تو کہا تھا نا ولید نے کہ تم کہتے ہو کہ محمد شاعر ہے، تم نہیں جانتے شاعر کیسے ہوتے ہیں، تم کہتے ہو ساحر ہے، لوگ نہیں جانتے ساحر کیسے ہوتے ہیں، محمد ساحر ہے، کوئی ایسی بات کرو جس کی بات کا یقین لوگ بھی کریں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو اصل اعتراض دو تھے، ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی رسول کیسے، بندہ رسول کیسے ہوا، انسان رسول کیسے بنا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا جواب دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہ تسلیم کرتے ہو نا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اپنا، تو موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ بندے تھے یا نہیں، انسان تھے یا نہیں تھے؟ اگر اللہ ذوالجلال والے کرام موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کو بھی بنا سکتے۔ اس لیے ان کا بنیادی اعتراض جو تھا وہ نبی انبیاء پر یا نبی علیہ السلام پر، وہ یہی دو تھے۔ قرآن پر بھی یہی اعتراض تھا کہ اس قرآن میں، اس کلام میں کس کی دعوت ہے؟ ایک اللہ کی دعوت ہے۔ قرآن کے خلاف وہ جو حرزہ سرائی کرتے تھے یا اس کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، او سنو ہی نہ، توحید دی گل تواڈے کرنا پوے ہی نہ، وہ اسی لیے منع کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اصل سبب ان کا اور اصل جھگڑا جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بھی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بنیادی یہی تھا کہ قرآن میں دعوت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ نبی علیہ السلام دعوت کیا دیتے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے نا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ممتاز بنا دیتے ہیں۔
یہ تو اللہ کی مشیت، تم تو نہیں کرنے والے، نہ تم نے کچھ پیدا کیا ہے نہ تمہارے اختیار میں کوئی چیز۔ جو بھی ہے، جس کو جو اعزاز ہے ملا ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے دینے پر، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے نتیجے میں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وہ دن ہوں، وہ مہینے ہوں، ہاں وہ انسان ہوں، انبیاء میں ہوں، انبیاء میں سے پھر اولو العزم انبیاء ہوں، اولو العزم انبیاء میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، راتیں ہوں، جگہ ہو، ان تمام چیزوں میں جو یہ افضلیت اور درجہ بندی قائم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وَمَانَا شہادت اللہ ان محمد رسول اللہ، اس کے کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں طاعتہ فیما امر، جو آپ حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمائندے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ یہ نمائندے ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ یہ سفیر ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اور دنیا میں جس ملک کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے یا مخالفت کر دی جائے تو یہ گویا کہ اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے، اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے، یا اس ملک کی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ جس کے سفیر کو مار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا نا، وہ ایران سے آئے تھے دو مردود کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو تمہاری گردنیں اڑا دیتے۔ آپ نے فرمایا تھا نا سفیروں کو نہیں مارا جاتا، زمانہ جاہلیت سے اب بھی یہی قانون ہے، اسلام نے بھی اسی کو بحال رکھا ہے، سفیر کو نہیں مارا جاتا، وہ کیسا بھی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بہت گستاخی کی تھی، معلوم ہے، مونچھیں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، ابن کثیر نے لکھا ہے الوداع، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں رکھی ہیں؟ تو وہ ظالم کہنے لگے امرنا ربنا معاذ اللہ ثم استغفر۔ آپ نے فرمایا ویحکم امرنی ربی بإعفاء اللحیہ وقص الشوارب، وہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں مونچھیں رکھنے کا، بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا حکم دیا؟ ایک دفعہ مندر گلی میں رحمانیہ مسجد میں تھے تو حضرت مولانا شمشام رحمۃ اللہ علیہ، علی محمد شمشام رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا جی فلاں آدمی ان کی بڑی بڑی مونچھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اتنی بڑی مونچھیں ہیں کہ اس کے اوپر وہ نیمبو رکھ لیتا ہے، لیمو رکھ لیتا ہے، لیمو۔ مولانا بڑے یعنی سادگی سے فرمایا سانو کی پاویں نیمبو رکھے تو پاویں چھتر رکھے، سانو کی نیمبو رکھے پاویں چھتر رکھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کے بارے میں انہوں نے یہ گستاخی کی، اور اس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ سفیر ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ اب سفیر کا انکار اللہ کا انکار، سفیر کی اطاعت کا انکار اللہ کی اطاعت کا انکار، اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کس کی کرتا ہے اطاعت؟ اللہ کی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول نہیں کہتا میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت، اللہ اسے کہتا ہے کہ تم کہو کہ میری اطاعت کرو۔ بات سمجھے نا؟ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے انہیں کہا ہے کہ یہ حکم، یہ بات کہو، ان کو یہ دعوت دو۔ رسول نہیں کہتا، رسول جو کہتا ہے وہ کس کی بات کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرماتے ہیں وتصدیقہ فیما اخبر، اور جو وہ خبر دیتا ہے اس کی تصدیق کی جائے، وہ خبر ماضی کی ہو یا مستقبل کی، وہ خبر ماضی کی ہو یا
مستقبل کی. دیکھیے حال وہ تو بے حال ہے، حال بے حال ہے، اصل زمانہ دو ہی ہیں. سمجھے بات؟ ایک ماضی اور ایک مستقبل. حال بے حال ہے، حال تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ جو حال ہے وہ تو بے حال ہے. اصل زمانہ کیا ہے؟ وہ دو ہی ہیں، وہ ہے ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے. مستقبل کی بات ہو یا ماضی کی بات ہو، جو بھی خبر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوئے، اس کو کیا مانو؟ اس کی تصدیق کرو، اس کی تصدیق کرو. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آپ قرآن مجید کی سچائی کی دلیلیں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ دیکھو قرآن مجید نے روم کی فتح کی بشارت دی، غلبت الروم فی ادنی الملک فی ادنی العرش، اللہ نے بشارت دی اس حالت میں جس وقت روم کی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی چانس نہیں تھی. یہ ایران اتنی پیش قدمی کر چکا تھا کہ یہ جا کے وہ صلیب بھی لے آیا تھا جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی. وہاں تک پیش قدمی کر چکا تھا یہ ایران. اس حالت میں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا. اور آپ جانتے ہیں پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو گفتگو ایک کافر پلید کی ہوئی تھی، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. ابو لہب کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے اس کی زندگی میں ہی کہہ دیا نا، تبت یدا ابی لہب وتب. وہ بد نصیب جھوٹا موٹا منافقت کے طور پر بھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا، بتلا دیا نا یہ جہنمی ہے. سیصلی نارا فی ذات لہب، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. اس کی خاتون ام جمیل وہ تو بھڑکتی ہوئی آئی، لیکن جھوٹا موٹا بھی اسلام کو بولو، اسی اسلام قبول کر لیا ہے، لو محمد کی صداقت کتنے گئی. اگر وہ کہہ دیتے تو یہ بات ہو جاتی یا نہ ہوتی؟ جھوٹا موٹا بھی منافقت کے طور پر بھی اگر وہ اسلام لے آتے. لیکن اللہ کی بات تو سچی ہے، وہ غلط ہو سکتی. جیسے قرآن کی صداقت کے لیے آپ یہ دلائل بیان کرتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سچائی اور حدیث کی سچائی کے لیے وہ تمام واقعات ہیں جو آپ نے ماضی اور مستقبل کے بیان کی، جو ماضی اور مستقبل کے بیان کی. اور یہ پوری بات حضرت قاضی سلیمان صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بہت اچھی نفیس نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئیوں کی یہ پوری ایک فہرست دی ہے اچھی خاصی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اچھی خاصی فہرست دی ہے. کس میں؟ رحمت اللہ عالمین. اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہماری زبان میں ہم ان چیزوں کو اکثر و بیشتر انبیاء کے ہاتھوں جو نمایاں ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، ہم اس کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں. ہم ان کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہیں بھی یہ تعبیر نہیں کی. قرآن نے یہ تعبیر کہیں نہیں کی کہ یہ معجزات ہیں. قرآن مجید نے جہاں بھی یہ کی ہے وہاں آیات کہا ہے. وہاں کیا کہا ہے؟ آیات، کہ یہ دلائل ہیں. قرآن نے ان کو آیات سے تعبیر کی ہے، معجزات سے تعبیر نہیں کیا. اور سب سے بڑی آیت یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی کی صداقت کے لیے معجزہ ہی نہیں بلکہ نبی کی تعلیم ہوتی ہے. اور خود نبی ہوتا ہے، خود نبی وہ بہت بڑی دلیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ دور، وہ زمانہ، وہ وقت جو جاہلیت کا تھا اور ہر طرف شرک اور بت پرستی تھی، قتل و غارت تھی، بے حیائی تھی اور ڈاکہ زنی تھی. کوئی آدمی محفوظ نہیں تھا. صرف 23 سال کی زندگی میں پوری کایا پلٹ گئی. اور کس سے پلٹی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، معجزات سے نہیں. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں
کہ معجزات جب بھی مانگے ہیں کفار مکہ نے مانگے ہیں، کسی پڑھے لکھے نے کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ یہودیوں نے دیکھا ہے، عبداللہ بن سلام آئے تھے نا، انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں دیکھوں کہ نبی آپ تعلیم کیا دیتے۔ وہ پڑھے تھے، لکھے تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جائزہ لیا، کس سے؟ آپ کی تعلیم سے، معجزات سے نہیں۔ اہل کتاب نے جو اہل مکہ کو سمجھایا اور پوچھایا بھی معروف تفسیر کے مطابق، گئے یار تم پڑھے لکھے ہو، ہمیں بتاؤ، ہم محمد سے کچھ پوچھیں، پتہ چلے وہ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ معجزات مانگو، یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہ وادی جو ہے نا لہلہا اٹھے، یہ مکے والوں نے کہا تھا، یہود نے سبق نہیں دیا۔ یہود نے کیا سبق دیا تھا کہ ان سے یہ پوچھو روح کیا ہے، ان سے یہ پوچھو اصحاب کہف کیا ہے۔ یہود نے علم کی بات بتلائی تھی کہ یہ محمد سے جا کے پوچھو، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اور نبی علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، جس طرح دیا اس کی تفصیل آپ کے علم میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ معجزات کا لفظ ہماری زبان میں عام ہے، اور دیکھیے محدثین نے بھی یا دلائل النبوہ کتابیں لکھی ہیں، معجزات پر کتابیں نہیں لکھی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل کیا ہیں؟ گو اس دلائل النبوہ میں ایک باب معجزات کا ہے، لیکن اصل الاصول کیا ہے؟ وہ معجزہ نہیں ہے، وہ تعلیمات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ بات تھی کہ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، جو آپ خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے، وہ خبر ماضی کی ہو یا وہ خبر مستقبل کی ہو۔ ماضی میں پہلے واقعات بھی آپ نے بیان کیے ہیں، اور مستقبل وہ قبر کی زندگی ہو، وہ برزخ، وہ کیا ہو، میدان معاشر کی ہو، وہ جنت دوزخ کی ہو، وہ سب مستقبل میں آتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہم اس پر ایمان لائیں گے تو گویا ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی وہ تعبیر ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ یہ بغیر دیکھے والی چیز کیا ہے؟ کہ جو کچھ نبی نے فرما دیا، جو اللہ نے فرما دیا، مان لیا۔ ہم نے دیکھا تو نہیں نا جنت دوزخ کو، اور ہم نے پہلے انبیاء کو دیکھا تو نہیں نا، ان کے واقعات کو دیکھا تو نہیں نا، اللہ نے بیان کیا، ہم نے مان لیا۔ وہ تو تھے ہی امی، انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ اس لیے بنیادی ایمان میں اس چیز کو بنیادی طور پر بیان کیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھا کچھ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے بات بتلا دی، آمنا وصدق، معلوم کچھ نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آمنا وصدق، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا؟ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، اور اس چیز سے بچنا، وہی اجتناب آ گیا لفظ، وہ اسی چیز سے بچنا، دور رہنا، ما نہا عنہ، جس سے آپ نے منع کیا ہے اور جس سے آپ نے ڈانٹا ہے، زجر و توبیخ کی ہے، ڈرایا ہے، اس سے بچ جانا، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، اللہ ذوالجلال محفوظ رکھے۔ آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم کی مخالفت غزوہ احد میں ہوئی تھی تو کیا انجام نکلا تھا؟ آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم کی مخالفت ہوئی تھی نا، سمجھ گیا نا، اس کا کیا انجام نکلا تھا؟ دیکھ لیا سب نے۔ اس لیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
اسی لیے فرمایا تھا، ایک نے کہا کہ میں تو جناب عمرے کے لیے احرام باندھوں گا مسجد نبوی سے. نبی علیہ حضرت امام مالک فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. حضرت اس میں کیا فتنے کی بات ہے؟ وہ کیا آپ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی آیت پڑھی، یہی آیت تلاوت فرمائی، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ. کہ بھائی اس سے بڑا اور کیا ہوگا فتنہ کہ آپ اللہ کے نبی کے عمل کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی سے اگر احرام باندھیں گے تو اس میں بڑی فضیلت ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہاں احرام باندھا ہے؟ ذوالحلیفہ میں. ہاں اس لیے ذوالحلیفہ میں باندھنا ہی افضل ہے. جواز علیحدہ مسئلہ ہے، آپ باندھ سکتے ہیں، آپ باندھ سکتے ہیں. آپ یہاں سے جانے والے عمرے کے حج پر بھی یہاں لاہور میں، پاکستان فیصل آباد میں یا کراچی ملتان جہاں جہاں سے یہ فلائٹیں جاتی ہیں وہاں احرام باندھتے ہیں نا. اس کو افضل سمجھ کے تو نہیں باندھتے نا. ہاں اگر کوئی سمجھے کہ مسجد نبوی جہاں کی 2 رکعتیں جو ہیں، 2 فرض جو ہیں وہ کیا ہیں 1000 کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد میں 2 رکھتے ہیں اور یہاں احرام باندھیں، یہ بڑی فضیلت کی حامل ہوں گے یہ عمل، تو یہ فضیلت کا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے فتنے کا باعث، یہ پرسش کا باعث. تو کیا ہے ایمان کا تقاضا کہ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. اور یہ کہ نہ عبادت کی جائے اللہ کی الا بما شرع، سوائے اس کے جس کی انہوں نے اس کو شرع بنایا ہے، تشریع کی ہے، حکم دیا ہے کہ یوں اللہ کی عبادت کرو. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یعنی فرائض جتنے بھی ہیں وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، جتنے بھی فرائض ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ سارے فرائض کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. مال ہے تو اللہ کے لیے، جان ہے تو اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات کے یہی معنی ہے کہ ہمارا مالی بھی، ہمارا بدنی بھی، ہمارا زبانی بھی، جو کچھ ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو یہاں یہی فرماتے ہیں کہ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع بنایا ہے، مشروع کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت اختیار نہ کی جائے. سمجھے بات؟ اللہ کی عبادت کے لیے وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا، یا جس کو اپنانے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے. آپ نے مشروع قرار دیا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز مشروع قرار دینا یہ تو اپنے آپ کو رسول بنانے کے مترادف. بات سمجھے نا؟ اس لیے عبادت بھی وہی جس کا آپ حکم دیں، عمل بھی وہی جس کا آپ حکم دیں، عقیدہ بھی وہی جس کا آپ حکم دیں. ہم عقیدے میں بھی آپ کے پابند، ہم عمل اور فعل میں بھی آپ کے پابند، زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے حکم کے پابند. اللہ اکبر کبیر. بڑی جامع بات انہوں نے فرمائی. وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ. اب آگے آتے ہیں یہ جو باتیں کہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى. اور توحید کی تفسیر، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ ہے پکا دین، یہ ہے پکا دین. کیا کہ نہیں حکم دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ. بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ کیا؟ حنفاء، یکسو ہو کے، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کے لیے نماز پڑھو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو. کہتے ہیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ ہے پختہ دین، پکا سیدھا صاف دین. وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزہ رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ تم بچ جاؤ، یعنی تم میں وہ قوت ملکی پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں تم منہیات سے بچ جاؤ اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی سے بچ جاؤ، اور ان دونوں کی پابندی سے پھر تم بالآخر جہنم سے بچ جاؤ۔ ان دونوں کی پابندی سے پھر بالآخر تم جہنم سے بچ جاؤ۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بچنا نہیں ہے، صوم کے اصل معنی ہی بچنا ہے، رکنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا کہیں ذکر نہ ہوتا۔ تو جواب میں کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھا۔ روزے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کچھ نہیں کرنا، رک جانا ہے، اب بولنا بھی نہیں ہے۔ گویا روزہ رکھ کے وہی بولنا ہے جو روزہ رکھوانے والے نے جس کی اجازت دی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں۔ جس چیز کے بولنے کی اجازت ہے، وہ جس چیز کے بولنے کی اجازت ہے وہ سب دین کی باتیں ہیں، جو کچھ جواز کے دائرے میں ہے، کچھ وجوب کے دائرے میں ہے، اور اس کے مد مقابل جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، ان تمام سے رکنا، ان تمام سے رکنا۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان ان چیزوں سے نہیں رکتا، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب وہ نہیں رکتا اور نہیں بچتا، پھر جہنم سے بھی وہ نہیں بچتا۔ جب محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے بچتا نہیں ہے، تو محرمات کا ارتکاب کرنے کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ محرمات کے ارتکاب کا انجام کیا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی، لیکن فیصلہ یہی ہے، فیصلہ یہی ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال چاہیں تو ٹھیک ہے، اللہ بخش سکتے ہیں، سوائے شرک، سوائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، تین فرقے اس مسئلے میں گمراہ ہوئے ہیں، تین فرقے ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر رافضی ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ائمہ سب معصوم ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ سب معصوم ہیں۔ حیات القلوب کی عبارت ہے بدع کے اجتماع علماء امامیہ منعقد است کہ ان ائمتنا معصوم کیا لفظ ہے اس سے آگے؟ ان من کل آمدن اور سہون کے لفظ ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ہر خطا سے محفوظ ہیں، نہ وہ خطا آمدن کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سہون ان سے خطا ہوتی۔ حیات القلوب کی یہ الفاظ، یعنی آمدن اور سہون بھی ان سے خطا نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے تو نماز میں صاحب ہوا ہے، سجدہ صاحب آپ کرتے ہیں اور آپ نے بھی کیا، یہ اپنے ائمہ کے بارے میں یہاں تک غلو میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوسری بات یہ، دوسرے گمراہ ہوئے ہیں خارجی، جنہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے کہ وہ کافر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے؟ وہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ اور تیسرے ہیں معتزلی، جنہوں نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی، جنہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی۔
لیکن یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارے اسلاف کا نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں اہل بدعت کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ قاتل جہنمی ہے، مال یتیم کھانے والا جہنمی ہے، لیکن جب یہ ہم نے آیت پڑھی اور سنی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو ہم نے سمجھ لیا کہ شرک کے علاوہ اللہ ذوالجلال جس بڑے سے بڑے گناہ کو چاہے معاف فرما دے. سمجھ گیا؟ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. تو یہ تینوں گروہ ایک اسی مسئلے میں وہ کیا ہوئے ہیں، گمراہی کا شکار ہوئے. تو یہاں بھی وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بات تو یہاں سے چلی تھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ کیا ہے، بچاتا ہے کس سے؟ گناہ سے، نافرمانی سے. نافرمانی سے بچاتا ہے. اصل چیز تو نافرمانی ہے نا، اس سے بچاتا ہے. وہ نافرمانی اوامر میں ہو وہ نافرمانی نواہی میں ہو، اور اسی بچنے سے انسان پھر جہنم سے بچتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں اوامر اور نواہی کی پابندی بھی دے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بھی بچائے رکھے. فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْحَجِّ، حج کی دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اس کا انکار کرے، اللہ ذوالجلال سارے جہان سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ان کی. جو اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے پر لبیک نہیں کہتے، جو اس اللہ کے بلاوے پر لبیک نہیں کہتے. اللہ اکبر. یہاں مسئلہ یہ تھا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دارقطنی بہقی وغیرہ میں، کہ من مات ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو مر جاتا ہے حج نہیں کرتا، ہماری طرف سے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہاں جب اس نے حج ہی نہیں کیا. لیکن یہ حج کا نہ کرنا، یہ صحابہ کرام کے مابین متفق علیہ نہیں. صحابہ کے مابین جو متفق علیہ چیز ہے وہ نماز ہے یا زکوٰۃ. بات سمجھے؟ وہ نماز ہے یا زکوٰۃ. جس طرح ترغیب و ترہیب میں بھی علامہ منذری نے ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے، مجھے تابعی کا نام بھول گیا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کا تارک جو ہے وہ کیا ہے، کافر. اور زکوٰۃ کے انکار پر حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ نے قتال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ قتال کیا تھا. لیکن وہاں ایک فرق تھا، وہاں ایک فرق جو سمجھنے والی بات ہے کہ کیا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو قتال کیا تھا تو کیا ان کے جو ماخوذین تھے بالفرض، کیا ان کو غلام بنایا گیا تھا؟ اور ان سے جو لڑائی کے دوران وصول ہوا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان بطور مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا؟ یہ چیز قابل غور ہے. جبکہ مسلمہ کے خلاف جس وقت جہاد کیا ہے تو ان کی لونڈیوں اور مردوں کو غلام بنایا گیا ہے اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے. فرق سمجھے ہیں؟ یہ فرق بتلاتا ہے کہ اصل چیز وہی ہے جو تابعین نے کہی ہے کہ صحابہ متفق کس پر ہیں؟ نماز پر. زکوٰۃ ہے یا حج ہے تو یہ کفرن دون کفرن ہے، تو یہ کفرن دون، بلکہ حنابلہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ کافر ہے وہ. لیکن امام ابو حنیفہ کا، حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ نماز کا تارک بھی کفرن دون کفرن کے قبیل سے ہے، یہ خارج از ملت نہیں ہے. تو یہاں یہ جو آیت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تارک حج ہے وہ کافر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تارک حج کا کافر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بعض حضرات کہتے ہیں نا، جس طرح ہمارے نوجوان بھی بلکہ پڑھے لکھے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ کیسے وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ وہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اب قرآن کی اس آیت سے نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک کہنا، اب سوال تو یہ ہے کہ شرک تو ایک چیز کا عمل کا ارتکاب غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ شرک غیر اللہ کی عبادت یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا، یہاں تو نفی ہے، یہاں تو وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، اس کو کافر کہیں، شرک اور ہے۔ اس سے جو استدلال علماء کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی سے یہ بھی استدلال ہے بنیادی کہ احکام الہیہ کے مخاطب مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ مسئلہ سمجھے کہ احکام الہی کے مخاطب کون ہیں؟ صرف مسلمان نہیں ہیں، کافر بھی ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے ماننے سے، لیکن مخاطب وہ بھی ہیں، مخاطب وہ بھی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ مشرک نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم تو پڑھو نا۔ یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک، عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مشرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے میں مشرک ہوتا ہے۔ فرق سمجھیں کچھ یا نہیں سمجھے؟ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنے سے شرک ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ کوئی عمل نہ کرنے سے گناہگار تو ہے، فاسق فاجر تو ہے، مشرک نہیں ہے۔ اس آیت کا مشرک مطلب یہ ہے کہ مشرک نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے بھائی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ المرتبہ الثانیہ، دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا، یہ پھر دوسری مجلس میں اور دوسرے دن ہی دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ اکبر۔